بھائی کوئی لڑائی تھوڑی ہو رہی ہے. میرے بارے میں تو اتنا پروپیگنڈا کیا گیا ہے، اتنا پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ میں نہیں سمجھتا پورے سب کانٹیننٹ میں یا یونائٹڈ یا برٹش انڈیا میں یا برٹش آکوپیشن کے سب کانٹیننٹ سے پہلے جو میں بات کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنیے. مختلف ادوار میں مختلف فلسفیز آتی ہیں، مختلف خیالات آتے ہیں. اب میری تصویر ایسی بگاڑ دی گئی ہے کہ میں پوچھ رہا ہوں حال میں کہ میں نے ایک بات بتائی کہ پنجابی نہ کہنا، بلوچ نہ کہنا، سندھی نہ کہنا، مہاجر نہ کہنا، پشتون نہ کہنا خلاف قرآن ہے. یہ کوئی جواب دینا. کوئی بھی نہیں قرآن جاننے والا ہے. کون مطلب یہ ہے کہ کوئی تو بولے نا. ارے بھائی کچھ نہیں ہوتا، بول کے تو دیکھے نا. اصل میں دنیا میں ہر دور میں مذاہب آئے ہیں اور ہر دور میں اگر میں یہ پوچھوں کہ آدم علیہ السلام، ایڈمس اینڈ ایو، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا مذہب کیا تھا تو آپ کیا بتائیے گا؟ کیا مذہب تھا مجھے بتائیے نا آپ لوگ. ہے نہیں مذہب کی پوچھ رہا ہوں میں. اللہ کو تو سبھی مانتے ہیں. وہ جو ہندوؤں کے آپ 360 بت اور خدا دیوتا دیوتیاں یعنی گاڈ گاڈسز، لیکن بھگوان ان کا ایک ہی ہے، ایشور ان کا ایک ہی ہے. تو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا مذہب کیا تھا؟ مذاہب کی ابتدا کی تاریخ آپ پڑھیں گے تو انسان اپنی جسمانی طاقت کے بل پر جس چیز کو عبور کرتا رہا، قابو میں لاتا رہا، وہ اس کے سامنے چیزیں بن گئیں. اور جس کو وہ عبور نہیں کر سکا وہ اس کا خدا بن گیا، وہ اس کا اللہ بن گیا. پیڑوں پہ چڑھنا آ گیا، پیڑ سمجھا. لیکن جس بہت بڑے لمبے پیڑ پر وہ نہیں چڑھ سکا تو اس کی عبادت شروع کر دی. جس پہاڑ پہ نہیں چڑھ سکا اس کی عبادت شروع کر دی. جب انسان آگے بڑھتا رہا اور وہ پہاڑوں پہ بھی چڑھ گیا، پیڑوں پہ بھی چڑھ گیا، پرستش چھوڑ دی.